السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس کلام کی باتیں ہیں جو میرے رب نے اتارا، جو آپ کے رب نے اتارا، جو ہم سب کے رب نے اتارا الحمدللہ۔ اور یہ کلام آیا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے الحمدللہ۔ اور اس کلام کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو کہ وہ ہماری کچھ پوائنٹس کے اوپر رہنمائی کریں الحمدللہ۔ استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ استاذہ آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکالتی ہیں اور ہم بہت ہی خوبصورت اور اہم اور قیمتی باتیں الحمدللہ آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ استاذہ آج کے دن پر کچھ باتیں ہیں جو ذہن میں ہر وقت گونجتی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے ان کے متعلق ضرور کچھ گائیڈ لائن لیں۔ استاذہ جیسے ہماری زندگی ہے نا، اور زندگی میں بہت ساری چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، اور زندگی میں آسائشیں بھی ہوتی ہیں، ہماری ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور زندگی بھری بھی ہے اٹریکشن سے، اور ہر وقت ہم دنیاوی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب ہم دنیا کی گہما گہمی کے اندر ڈوب جاتے ہیں نا، تو وہ خالق مالک جس نے دنیا بنائی ہے نا، اس کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی تخلیقات سے تو لطف اٹھاتے ہیں، لیکن خالق کائنات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو استاذہ کس طرح سے قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ کیسے برقرار رکھا جائے؟ سعدیہ، ہر ایک کا یہی سوال ہے اور ہر ایک کا یہی حال ہے۔ جانے انسان کی یہ صورتحال کب تبدیل ہوگی، لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمت سے، مہربانی سے انسان کو جھنجھوڑا ضرور ہے۔ اس کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دیں۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے الہ کو، اپنے رب کو فراموش کر دے، سزا کتنی بڑی ہے۔ خدا فراموشی کا انجام خود فراموشی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خود کو فراموش کر کے نارمل زندگی گزار سکے؟ ٹھیک ہے، آج کا انسان نشہ کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی چرس پیتا ہے، کوئی اور اسی طرح کے دوسرے نشے کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہو کہ وہ پھر نارمل نہیں رہتے۔ آپ ذرا لاہور میں دیکھیں، چوبرجی سائٹ پہ جا کے دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ جو لنک فیروز پور روڈ ہے وہاں پہ آئیں، نشے میں ڈوبے ہوئے لوگ پڑے ہوئے، تو وہ اپنے ہوش میں تھوڑی ہوتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ کوڑے کے ڈرم کے ساتھ کوئی پڑا ہوا ہے، کوئی کسی صورتحال میں ہے، مطلب وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح انسان پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے رب نے جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو خدا فراموش مت بن جاؤ، اپنے آپ ہی کو بھول جاؤ گے۔ جو خود کو بھول جائے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ نہ اپنا کھانا پینا یاد رہے، نہ رہنا سہنا، نہ اپنا لباس، نہ اپنے معاملات۔ کبھی سڑکوں بازاروں پہ کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے آپ نے جو ہوش کھو بیٹھتے ہیں؟ کبھی لوگ ان کے پیچھے تالیاں بجاتے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی انہیں دیکھو تو لگتا ہے کہ سالوں سے نہائے نہیں، کبھی کپڑے اتارے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی بالوں کو دیکھیں تو کوئی صورتحال نہیں۔ میں نے یہ
میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو مجھے مجسم صورت میں ایسا ایک انسان نظر آتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں میں کہاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو رب کو مت بھولنا، رب کو بھولو گے نا تو وہ تمہیں تمہارا مستقبل بھلا دے گا، تمہیں یاد ہی نہیں آئے گا میں کہاں سے آیا تھا، میں نے کہاں جانا ہے، مجھے زندگی کیوں ملی ہے، اس زندگی میں نے کرنا کیا ہے، اور میں نے لوٹ کر کس کے پاس جانا ہے۔ خدا فراموشی خود فراموشی تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھول جانا کوئی سادہ سی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ انسان خسارے سے بچ جائے، کیونکہ جو خدا فراموش ہے اس کا انجام بھی خدا فراموشوں کے ساتھ ہی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کتنی قومیں خدا فراموش تھیں۔ آپ قوم نوح کو دیکھیے، خدا فراموشی نے انہیں پانیوں میں غرق کروا دیا۔ آپ قوم عاد کو دیکھیے، ایک ہوا اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر آیا اور کیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح جڑوں سے کٹے پڑے تھے۔ خدا فراموش قوموں میں سے قوم سمود کو دیکھیے، ایک چنگھاڑ سے ہلاک کر دیے گئے۔ خدا فراموشی کتنا بڑا جرم ہے۔ کون خدا فراموش بنتا ہے؟ کون بھولتا ہے اپنے رب کو؟ جو کہیں گم ہو جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ میں کسی کا غلام ہوں، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ تو دنیا میں تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے انسان غرق ہونے سے بچ سکتا ہے۔ دنیا کی اٹریکشنز پھر اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ الحمدللہ تو کرنے والا کام یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو استاذہ آپ نے بڑی گہری بات کی الحمدللہ کہ نیک اعمال کو ہمیں مضبوطی سے تھام لینا چاہیے تاکہ زندگی کے سمندر سے انشاءاللہ تیر کر گزر سکیں۔ استاذہ زندگی کے اندر بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اور اگر انسان کا ایمان مضبوط نہ ہو تو اللہ پر جو توکل اور جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے نا، انسان بھول جاتا ہے، بھلا بیٹھتا ہے نا۔ یہ انسان کی دیکھیں، آدم کی تو یہ سرشت میں ہے نا کہ آدم بھول جاتا ہے۔ تو استاذہ اپنے آپ کو دوبارہ سے یاد کروانے کے لیے ہر وقت کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، آدم علیہ السلام بھولے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ طٰہٰ میں۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو یاد رکھنے کا حکم دیا تھا وہ انہیں کیسے بھولی تھی؟ ابلیس کے حربے کی وجہ سے۔ اور ابلیس ہمیشہ انسان کے ویک پوائنٹس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو کرنے والا کام یہ ہے کہ انسان ابلیس کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اب دیکھیں، دشمن ہم پہ کہاں کہاں حملہ آور ہوتا ہے۔ جی۔ آپ اپنے گھر میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، وہ انتظار میں رہتا ہے کہ جو ہی انٹر ہوں میں اس پہ قبضہ کر لوں۔ جی بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے آج مجھے اس گھر میں رات بسر کرنے کا بھی موقع مل گیا اور آج رات کا کھانا بھی مل گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی کو رات بسر کرنے کا ٹھکانہ بھی مل جائے، جب اس کے لیے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہو جائیں، تو اب وہ اور شیر ہو کے دشمنی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب دو لوگ بیٹھیں گے تو تیسرا وہ درمیان میں آ کے بیٹھے گا اور آپس کے تعلقات میں خرابی پیدا کرے گا۔ بالکل، ہر وقت کا ساتھی ہر وقت کا ساتھی بن جاتا ہے۔ دوسرا مقام جہاں سے شیاطین انسانوں پر حملہ کرتے ہیں، واش روم۔ آپ اپنے ٹوائلٹ جاتے ہیں اور جانے سے پہلے آپ اللہ کی پناہ نہیں مانگتے تو شیاطین جو ہیں وہ آپ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں خبیث جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
تو جو اللہ کی پناہ میں چلا گیا وہ شر سے بچ گیا، اور جو پناہ میں نہیں گیا اب ابلیس شیاطین جو ہیں وہ جس طرح سے بھی چاہیں وہ قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور استاذہ ہمارا ابھی کا تو اتنا زیادہ یہ طرز عمل ہو گیا ہے کہ لوگ اب شاید اپنی زندگی کا زیادہ وقت واش روم میں ہی گزارتے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی موبائل کی ایکٹیویٹی بھی وہیں ہو رہی ہے۔ اچھا ابھی جو ہمارے نئے سیٹ اپس میں گھر بن رہے ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ میں نے آبزرو کیا کہ وہاں پر جو ڈریسنگ رومز ہیں وہ بھی اندر ہی ہیں واش روم کے ہی، تو زیادہ تر ایسے لگتا ہے کہ میجر ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسی جگہ پر ہو رہی ہے جہاں سے فوراً سے نکلنے کا حکم ہے۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ واش روم کے اندر آپ کی کیبنٹس ہیں، آپ نے کپڑے بھی وہیں سے لینے ہیں، آپ نے رکھنے بھی وہیں پہ ہیں، آپ کی چیزیں ہینگ بھی وہیں ہوئی ہیں، آپ کے ٹاول وہیں ہیں، آپ کی باقی تمام اشیاء وہیں ہیں، آپ کا ٹوتھ برش وہیں پہ ہے، آپ کی باقی چیزیں بھی کھلی پڑی ہیں سب۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ کہ شیاطین کو موقع تو ملتا ہے، اور شیاطین کے بارے میں فرمایا وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، تو تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو یعنی اس وجہ سے پھر بہت ساری مشکلات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی خدا فراموشی کا ہی ایک نتیجہ ہے کہ انسان کو پھر یاد ہی نہیں رہتا، اور جہاں جہاں سے اسے نقصان پہنچتا ہے وہاں سے وہ بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین کے شر سے بچائے۔ بہت ویلیویبل باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ، ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ استاذہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ کس طرح سے جیسے جو خدا فراموشی ہے اس میں جو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں ایک میجر فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل ہو جاتا ہے، اور شیطان اور یعنی ابلیس جو ہے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے کہ ہمیں ڈی ٹریک کر سکے۔ تو استاذہ الحمدللہ جیسے آپ دعائیں بتا رہی تھیں، اور اسی طرح سے مزید ہماری رہنمائی کریں کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کا کیا کیا اور طریقے ہیں۔ دیکھیں 2 مقامات تو میں نے آپ کو بتائے ہیں، خاص مقامات جہاں پر ابلیس بہت زیادہ یعنی چانس لے لیتا ہے ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ ابلیس ہر اس جگہ سے بچتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جائے۔ ایک پیپر ہے نا، آپ پیپر پہ لکھتے ہوئے بسم اللہ لکھ دیتے ہیں، اب وہ پیپر جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ اگر اللہ کا نام نہیں لکھتے تو شیاطین کو موقع مل گیا۔ آپ کھانا کھانے لگے بسم اللہ، آپ شیاطین کے شر سے بچ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا۔ آپ جس وقت وضو کرنے لگتے ہیں بسم اللہ، شیاطین کے شر سے آپ بچتے ہیں۔ آپ جو بھی کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس میں خیر و برکت بھی ملتی ہے، شیاطین کے شر سے بھی بچتے ہیں۔ اور جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، کہتے ہیں کہ ضعیف روایت ہے مسند احمد کی، لیکن بات درست ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہے۔ ہاں واقعی اس کام میں کبھی خیر و برکت شامل نہیں ہوتی، وہ کام ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا ایک تو ابلیس کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب بھی ہے جو انسان پر مسلط ہوتا ہے کہ انسان اپنا مستقبل بھول جاتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس وقت اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے تو اسے نہ اپنے مستقبل کی فکر رہتی ہے کہ آگے جا کے میرے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، موت یاد نہیں رہتی، قبر یاد نہیں رہتی، حشر یاد نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کے آگے پیشی یاد نہیں رہتی، اعمال نامے کے معاملات یاد نہیں رہتے، سب کچھ بھول گیا نا انسان۔ جی بالکل۔ اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو یاد کیا رہتا ہے، اب وہ سارا کچھ تو واش آؤٹ ہو گیا نا، اب اس کی جگہ پہ دنیا دنیا دنیا، پھر انسان درہم و دینار کا بندہ بن جاتا ہے، انسان دنیا کے مال و متاع کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور کتنا ہی برا ہے وہ بندہ جو درہم اور دینار کا بندہ بن جاتا ہے۔
99 کے چکر میں رہتا ہے. اسے پھر یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے مال میں کسی اور کا حصہ بھی ہے. اسے دینا بھی برا لگتا ہے، روک لینا، اسے نیکی کے کاموں سے روک لینا اچھا لگتا ہے، لیکن برائی کے کام کرتے ہوئے وہ روک ہی نہیں پاتا. اس کا پیسہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو فضول خرچی کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، وہ اسراف کر سکتا ہے، لیکن صدقہ نہیں کر پاتا. وہ شادی بیاہ کے مواقع پر گلچھرے اڑا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ خیر کے کاموں میں مال نہیں لگا سکتا. تو اس کا مال گیا. مال کے معاملے میں اس کے ڈیسیجن سیدھے نہیں ہوتے. پھر اگر آپ اس کا ٹائم دیکھیں، اس کا وقت اس کے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے. نیکی کے کاموں میں وہ وقت نہیں لگا سکتا. کتنے لوگ ہیں جو آپ سے کہتے ہوں گے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھ سکیں. جی. نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، تلاوت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، رشتہ داروں کے پاس جانے کا وقت ہی نہیں ملتا. یہ وقت میں بے برکتی کہاں سے آتی ہے؟ خدا فراموشی کی وجہ سے کہ انسان اپنے اوقات کی تنظیم ہی نہیں کر سکتا. تو دنیا کی ضروریات ہی اس کے لیے اتنی بڑی ہو گئیں کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے، اور دنیا کی محبت سے آگے اسے کچھ نہیں دکھتا. سورہ یاسین میں اس کا ایک منظر ہمیں ملتا ہے جی. کہ کس طرح انسان، یعنی ٹھوڑی اس کی جو ہے نا وہ کس طرح سے جکڑی جاتی ہے، اپنے نیچے نہیں دیکھ پاتا. وہ صرف آگے آگے دیکھتا ہے، اور آگے اس کے دنیا ہے. دنیا ہی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہ پیچھے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا. میں آیا کہاں سے تھا، میں نے جانا کہاں پہ ہے. حال مست اور مال مست. استاذہ آپ نے بڑی گہری بات کی. تو استاذہ خدا فراموشی میں بہت زیادہ عمل محاسبے کا بھی ہوتا ہے نا، کیونکہ محاسبہ جب تک ہم اپنا نہیں کریں گے ہر وقت اور اپنے آپ کو ہمیشہ سمجھیں گے کہ ہم رائٹ پہ ہیں اور ہم سیدھے راستے پر ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں وہ حق ہے، یہ ہم زندگی کے کسی بھی ہم کہیں بھی یہ طرز عمل اپناتے ہیں تو ہمیشہ لاس ہی ہمارے سامنے آتا ہے. تو استاذہ محاسبہ جو ہے وہ کرنے کا صحیح طریقہ اپنا کیا ہوتا ہے؟ کس طرح سے اپنا محاسبہ کیا جائے؟ دیکھیں، حساب کتاب تو اپنا وہ کرے گا جس کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنے معاملات کی طرف نظر کر سکے. خدا فراموش کو تو یہ موقع نہیں ملتا. ہاں، جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اس کو مواقع ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے، پھر وہ اپنا محاسبہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. اپنا محاسبہ کرنا صرف ہماری خواہش سے ممکن نہیں ہوتا، ہماری تمنا سے بھی ممکن نہیں ہوتا، صرف ہمارے ارادوں سے بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ارادہ کر لیں تو یہ کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو پھر اپنے اعمال کا حساب کتاب کر کے توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جو نیک کام کے مواقع ملے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، جہاں پر نہیں کر پائے وہاں توبہ کرنی چاہیے، اور یوں آگے زندگی کو بڑھانا چاہیے. الحمدللہ. تو استاذہ جیسے خدا فراموشی کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں، اور خدا فراموشی سے پھر خود فراموشی تک انسان جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو جب انسان خود فراموش بن جاتا ہے استاذہ، تو دنیا کو تو وہ پھر بھی اہمیت اسی طرح سے دیتا ہے نا. تو دنیا میں رہتے ہوئے مطلب، اور رشتوں کے اندر جب ہم بہت زیادہ بھی، جیسے جب آپ بات کر رہی تھی نا کہ شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ حربے آزماتا ہے، تو میرے ذہن میں ایک دم سے آ رہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ رشتوں پہ بھی بہت زیادہ حملے کرتا ہے نا. تو جو خدا فراموشی ہے اس میں رشتے بھی تو یاد نہیں رہتے، وہ چاہے ماں باپ. خود فراموشی کا مطلب ہی ہے جی کہ انسان کو پھر اپنی کوئی ذمہ داری یاد نہیں رہتی. اسے اپنا حق تو یاد رہتا ہے، ذمہ داری یاد نہیں رہتی. ہاں، وہ ماں باپ کا اور میں رشتہ آپ کو ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو. جی بالکل، آپ اس کی نا ایک پریکٹیکل اگزامپل دیکھنا چاہیں تو وہ کسی کا شعر ہے کہ خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں،
منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں، کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز، یا ہجوم دوستاں ساتھ تھا یا کوئی نہیں۔ یہ خود فراموشی کی ایک تصویر ہے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ خود کو خود ہی محصور کر لیا، نہیں، رب محصور کر دیتا کہ انسان کو پھر اپنی غرض کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ خود غرض انسان ہے، خود پرست انسان ہے، خود فراموش انسان ہے۔ یعنی اسے غرض تو یاد رہتی ہے، اسے اپنی ذات کی بھلائیاں اچھائیاں تو یاد رہتی ہیں، اسے اپنی ذات کی ایکسیلنس کے لیے جو کام کرنے ہیں کچھ بھی نہیں یاد رہتا، لوٹ جانا یاد نہیں رہتا، اپنی موت، اپنے بعد کے معاملات یاد نہیں رہتے۔ تو خدا فراموشی خود فراموشی جیسے انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توفیق دے کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کی یادوں میں زندگی بسر کریں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد تو بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا۔ مسلمان کا تو لائف سٹائل ایسا ہے، ملے تو السلام علیکم، اگر کسی کو کسی کام کو شروع کرنا ہو تو بسم اللہ، کام کا اختتام ہے الحمدللہ، اچھی چیز دیکھیے سبحان اللہ، انسان نے کوئی کام کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ، بالکل، اگر کوئی مصیبت آ جائے انا للہ، اگر کوئی بیمار کو دیکھیں لا باس طہور انشاءاللہ۔ ہر موقع اور ہر مقام پر ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو رب کی یاد بڑی چیز ہے۔ اس یاد کی وجہ سے ہی ہمارے دل اطمینان پاتے ہیں، اور اس یاد کی وجہ سے ہی ہماری زندگیوں کو برکت ملتی ہے۔ اور اگر ہم اسی کو بھول جائیں تو ہم گویا خود ہی کو بھول جاتے ہیں، اپنے انجام کو، اپنے مستقبل، اپنی کامیابیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود فراموشی سے بچا لے، خدا فراموشی سے بچا لے۔ آمین آمین۔ استاذہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ضرور دعا کر دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود فراموشی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنے ذات کا ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جو اپنی ہر سانس کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں۔ آمین الہی ذاکرین میں شامل فرما دے۔ آمین یا ارحم الراحمین، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر کرتے تھے ایسا ذکر کرنا نصیب فرما دے۔ آمین اور الہی ہمیں خود فراموش بننے سے بچا لینا۔ آمین الہی ہمیں آپ ہی کی یادوں میں جینا ہے۔ الہی ہمیں اپنی یادوں بھری زندگی نصیب فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر استاذہ۔ الحمدللہ آج کے دن پر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا فراموشی جو ہے وہ انسان کو خسارے تک لے جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دم اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل کرے، تاکہ ہمیں دنیا کی بھی رحمتیں حاصل ہوں اور آخرت کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ انجام ہمارا اچھا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ Hmm